اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے۔ سورۃ سبا آیا 51۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن جھٹلانے والوں کی گھبراہٹ قابل دید ہوگی۔ فلا فوتا، پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے۔ اس دن وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، کسی آڑ کے پیچھے چھپ نہیں سکیں گے اور ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ انعام میں فرماتے ہیں۔ اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے۔ وہ فوراً پکڑے جائیں گے، دنیا میں بھی وہ عذابوں میں پکڑے جائیں گے، یہاں قیامت کے دن کی پکڑ مراد ہے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے۔ سورۃ سبا آیا 52۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ مشرک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی کتابوں اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ فرمایا اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ سورۃ سجدہ آیا 12۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے، یعنی اب وہ ایمان کی قبولیت والی جگہ سے دور ہٹ کر دوسرے جہان میں آ گئے ہیں۔ یہ مقام جزا ہے، یہ جزا کا گھر ہے، امتحان کا نہیں۔ اب ان کے لیے توبہ اور رجوع کہاں ممکن۔ حشر کا میدان ایمان لانے کی جگہ نہیں، جزا سزا کی جگہ ہے۔ جب دنیا میں ایمان نہ لائے تو میدان حشر دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے۔ جیسے دور سے کسی کو پکڑنا ممکن نہیں، ایسے ہی دور سے ایمان لانا ایمان کو حاصل نہ ہوگا، ایمان کو پکڑنا ممکن نہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے ہیں۔ سورۃ سبا آیا 53۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، یعنی جب دنیا میں ایمان لانے کا موقع تھا انہوں نے حق کی دعوت کو جھٹلا دیا، اب آخر میں ان کا ایمان قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے، یعنی وہ محض قیاس اور رائے سے رسولوں کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، جیسے بہت دور سے تیز تیر اندازی کرنے والے کا تیر صحیح نشانے پر نہیں پڑتا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، شاعر، جادوگر اور دیوانہ کہتے رہے تو اس کی وجہ سے حقائق نہیں بدل گئے اور جزا کے دن کے قائل نہیں تھے، اور دیوانہ کہہ کر جزا کے دن کو دور نہیں کر سکے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، اور ان کے اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسے کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، بلا شبہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ سورۃ سبا آیا 54۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، یعنی اب تو ان میں اور ایمان میں حجاب حائل ہو گیا، اب تو ان میں اور ان کی خواہشات میں دیوار کھینچ دی گئی، دنیا کی بہاریں چھین لی گئی، اب ایمان اور توبہ کی خواہش بے سود اور بے محل ہے۔ کما فعل بأشیاعہم من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، یعنی پہلے قوموں پر بھی جب عذاب نازل ہوا اور رسولوں کو جھٹلاتی تھی، عذاب کے وقت ان کی لذت، شہوات، مال، اولاد
ان کے درمیان حائل کر دیے گئے۔ عذاب کے وقت ان کی تمنا اور ایمان لے آئے، لیکن ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، بلا شبہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ دنیا میں ان کے دلوں میں شک و شبہات تھے، انہیں بدگمانی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اب عذاب کے وقت ان سے ایمان کیسے قبول کر لیا جائے؟ جب وہ دارالجزا میں پہنچیں گے، اس وقت بھی تمنا کریں گے کاش وہ مومن ہوتے۔ اس وقت ان کے اور ان کے درمیان، ایمان کے درمیان حجاب حائل ہو جائے گا۔ پہلے لوگوں کا ایمان قبول نہ کرنے کا سبب یہ تھا، وہ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریب اور شک سے بچو۔ جو شک کی حالت میں فوت ہو گیا وہ اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن یقین پر ہی اٹھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یقین پر ہی موت عطا فرمائے اور یقین پر ہی قیامت والے دن اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔